جو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، اس کی بے شمار حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیاتاً نذرانہ درود و سلام کا نذرانہ اور تحفہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک حقیقی مددگار ہے، ہر ایک کی مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثروت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رب کریم بلندیاں دیتا ہے، وسعتیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا، بھیجا اللہ نے ہی، پیدا اللہ نے ہی کیا، لیکن وسیلے سے آیا۔ والدین وسیلہ بنے، اور جو کچھ بھی کسی کو حاصل ہوا، دولت ملی تو وسیلے سے ملی۔ رب کریم نے ڈائریکٹ کسی کو مالدار نہیں کیا، ڈائریکٹ آسمان سے پیسے نہیں اتارے، بلکہ کوئی محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو رب کریم اس کام کو اس کے لیے دولت حاصل کرنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ ہے، ایمانی عقیدہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ وحدہ لا شریک ہی کرتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے جو بندے ہیں اس کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ طبیب ہے، وہ کسی مریض کو دوائی دیتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، تو شفا من جانب اللہ ہے۔ طبیب وسیلہ بنا، دوائی وسیلہ بنی، لیکن حقیقی شفا کس نے دی؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ڈاکٹر رب کا شریک نہیں ہوا۔ کیوں شریک نہیں ہوا؟ کیونکہ ڈاکٹر کو علم کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ ڈاکٹر کو کس نے بتایا کہ فلاں دوائی میں شفا ہے؟ رب نے بتایا، رب نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، تو اس لیے شرک نہ ہوا۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی کام دیکھ لیں، دنیاوی کام دیکھ لیں، اس میں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز کھانی ہو
تو اپنے آپ منہ میں نہیں آ جاتی، بلکہ پورا ایک پروسیس ہے۔ گندم کھانی ہے، پورا پروسیس ہے۔ گوشت کھانا ہے، پورا پروسیس ہے۔ حلوہ کھانا ہے، کوئی پورا پروسیس ہے۔ میٹھے چاول کھانے ہیں، پورا پروسیس ہے۔ گندم کیا ہے؟ گندم اناج کی قسم ہے۔ اس کو سب سے پہلے زمین میں بیجا جاتا ہے اور اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ مقررہ وقت پر گندم جب جوان ہو جاتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے۔ کاٹ کے اس گندم کا آٹا پیسا جاتا ہے چکی میں۔ چکی چلانے والا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ڈائریکٹ چکی نہیں چلاتا، بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وہ چکی چلاتا ہے تو اس کا آٹا بن جاتا ہے۔ آٹا جب بن جاتا ہے تو بازار میں آتا ہے، دکاندار اس کو بیچتا ہے، خریدار خریدتا ہے، گھر لا کے اس کی روٹی پکاتا ہے۔ روٹی گھر میں توے پہ پہلے اس کو گوندتا ہے، پانی میں گوند کے توے پہ پکا کے پھر آگے جا کے لوگوں کے منہ میں جاتی ہے روٹی۔ اور اسی طرح کوئی جانور ہے، بکرا ہے، کوئی مرغی ہے، اس کو تیار کرنے کا ایک پروسیس ہے۔ فوراً کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔ دنیا جو ہے اس میں ہر چیز کا سبب موجود ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن دیتا اپنے بندوں کے وسیلے سے ہے جن کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے آیا کریمہ تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ انما کا معنی ہوتا ہے بے شک، انما ولیکم اللہ، ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو۔ ولی کے بے شمار معنی ہیں، ایک معنی اس کا مددگار بھی ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے۔ حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ڈاکٹر مدد کر سکتا ہے، نہ وکیل مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اور انسان مدد کر سکتا ہے۔ جو بھی مدد کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے کرتا ہے۔ یہ قرآن شریف سے مسئلہ ثابت ہے۔ آیا کریمہ میں نے آپ کو سنائی، اللہ کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ رسول کیسے مددگار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مددگار کیسے ہیں؟ کہ اس طرح مددگار ہے کہ حضور نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور نے بتایا کہ قرآن رب کا کلام ہے۔ حضور نے بتایا کہ فرشتے رب کی مخلوق ہے، معصوم ہے، فرشتے تو نظر نہیں آتے، لیکن حضور نے بتایا تو صحابہ کرام نے مانا۔ حضور نے بتایا کہ فرشتے موجود ہیں اور حضور نے بتایا اللہ وحدہ لا شریک موجود ہے، تو لوگوں نے مانا، صحابہ کرام نے مان لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ گویا کہ حضور نے اپنے غلاموں کی مدد کی۔ اللہ کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اور وہ لوگ آمنوا الذین، آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھنا، پابندی سے پڑھنا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ تو وہ مددگار ہیں، حقیقتاً اللہ مددگار ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، نماز پڑھنے والے بھی مددگار ہیں، رکوع کرنے والے بھی مددگار ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی مددگار ہیں۔ تو سامعین کرام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور علم تقسیم فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نعمتیں بھی تقسیم فرمائی، جنت بھی تقسیم فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کی گواہی کو 2 لوگوں کے برابر قرار دے دیا، اللہ کی اطاعت سے قرار دیا۔ ان کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رب کریم نے جہاں قاسم بنایا، احمد بنایا، محمد بنایا، مصطفیٰ بنایا، وہاں امت کے لیے شفیع بھی بنایا۔ حضور شفیع المذنبین ہے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، گویا کہ گناہ گاروں کی مدد فرمائیں گے۔ گناہ گاروں کے ولی ہیں حضور، مددگار ہیں کہ آپ گناہ گاروں کی مدد فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی جو زیارت کر لیں اس کی بھی حضور شفاعت فرمائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے اس کی شفاعت کرنا۔ واجبت لہ شفاعتی، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے، یعنی اس کی سفارش کروں، اس کے لیے رب سے گناہوں کی معافی طلب کروں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں تو شفاعت فرمائیں گے، لیکن آج بھی اگر کوئی گناہ گار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر دیں، اس کے لیے معافی طلب فرمائیں، تو رب کریم اسے ضرور معاف فرمائے گا۔ قرآن شریف میں آیت کریمہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا، اے حبیب آپ کے پاس آئے، فاستغفروا اللہ، بس اگر آپ ان کے لیے رب کریم سے استغفار طلب کریں، معافی طلب کریں، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اور اگر واستغفر اللہ، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں آپ کے پاس آ کے، واستغفر لهم الرسول، اور اگر اللہ کا رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ کے رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، ان کے لیے سفارش کریں، اللہ پاک انہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آیت کریمہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت اطہار موجود تھے، تابعین کرام بعد میں آئے، تبع تابعین کرام بعد میں آئے، حضور کی امت کے دوسرے غلام بعد میں آئے۔ یہ آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی، حضور کی حیات طیبہ میں نازل ہوئی، اور قرآن شریف کا جو حکم ہے یہ قیامت تک کے لیے۔ حضور کے دور میں بھی اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اور اب بھی اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں روضہ انور پر حاضر ہو جائے، اس پر حضور کی شفاعت بھی واجب ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں جا کے جب توبہ کرے گا مسجد نبوی شریف میں، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اور حضور اس کی توبہ
کی درخواست، اس کی معافی کی درخواست رب کریم کی بارگاہ میں کر دیں گے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ قرآن شریف سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن شریف کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف سے جس طرح عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اسی طرح جو مسئلہ قرآن شریف سے ثابت ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو کیوں ماننا ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو کیوں ماننا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جو مسئلہ قرآن شریف سے ثابت ہو جائے اس کا انکار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے مانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شفیع ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت میرے مطالعہ سے گزری، اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بکری پیش کی گئی، بکری کا گوشت پیش کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی جو دستی ہوتی ہے اسے پسند فرماتے تھے۔ حضور دستی سے گوشت کاٹ کاٹ کے تناول فرما رہے تھے۔ کون فرما رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے دعوت کی اور حضور وہاں پر بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، دستی جو بکری کی ہوتی ہے اس کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت تمام لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع فرمائے گا۔ ایک کھلا میدان ہوگا، وہاں پر تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور اس وقت جو سورج ہے، سورج جسے ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، یہ جو سورج ہے یہ قریب آ جائے گا، اس میدان کے قریب آ جائے گا سورج، اور لوگ سوچیں گے، لوگ پریشان ہوں گے کہ ہم کیا کریں۔ پھر لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساروں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، انہیں عرض کرتے ہیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں۔ حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، کیونکہ سورج قریب آیا ہوگا، لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس کی تپش ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آدم علیہ السلام بھی شفاعت فرمانے سے انکار کر دیں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، میں نے شفاعت نہیں کرنی۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ نوح علیہ السلام دنیا میں رب کریم کے پہلے رسول ہیں، یعنی رسول ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہتے ہیں، ان کے پاس آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ پھر لوگ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، سبحان اللہ، رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور رب کریم سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، سبحان اللہ، اور رب کریم میری شفاعت کو قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، شفاعت کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شفاعت عظمیٰ کریں گے، بڑی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اور شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، لیکن شفاعت عظمیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شفیع المذنبین ہیں۔ شفیع کہتے ہیں سفارش کرنے والے کو،
مذنبین کہتے ہیں گناہ گار، جو گناہ گار ہیں ان کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے ولی ہیں، ہر نبی اللہ کا ولی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جو رب کا ولی نہ ہو، ہر نبی کو رب کریم نے اپنا ولی بنایا ہے، اور عام ولی جو ہے اس کی ولایت اور ہے اور نبوی ولایت اور ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب کریم نے اولیت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رب کریم نے پیدا فرما دیا اپنے نور کے فیض سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے اندر رب کریم نے اپنی روح پھونکی۔ روح مخلوق ہے، رب خالق ہے، اور اسی طرح نور بھی مخلوق ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور رب کا حصہ ہے، رب کے نور کا حصہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ رب جسم سے پاک ہے، رب نور ہے بلا تشبیہ بلا مثال، اللہ کی ذات نور ہے، لیکن حضور کا جو نور ہے وہ اللہ کے نور کے فیضان سے بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے اس کے فیضان سے پھر ساری کائنات بنے، سارے نبی بنے، سارے رسول بنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ماں کہتے ہیں پانی کو، تین کہتے ہیں مٹی کو۔ حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کا جسم پاک بھی ابھی نہیں بنا تھا، حضور تب بھی نبی تھے۔ کس طرح نبی تھے کہ حضور کا نور موجود تھا اور اس نور کو رب کریم نے نبوت عطا فرما دی۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدیق ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء بالصدق، وہ جو حق کے ساتھ تشریف لائے، کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی۔ کس نے تصدیق کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کی تصدیق کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کس کی تصدیق کی؟ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، قرآن شریف کی تصدیق کی۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ اور سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، الفت کی ہے، ان کی تقریب کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں قربت ملی، انہیں شرف صحابیت بھی ملا، اور شرف یہ بھی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، حضور کی آل جو ہے اس کے ساتھ محبت صحابہ کرام نے کی ہے۔ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سبحان اللہ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. ہم جو بات بھی کریں گے اور جو کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے 4 اصول ہیں: قرآن شریف، حدیث پاک، اجماع امت اور قیاس. سبحان اللہ. ہمارا جو مذہب ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، سب سے پہلے قرآن شریف دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی آیت ہے تو پھر عقیدہ بنایا جاتا ہے. اور اگر اس میں آیت مل جائے تو ٹھیک ہے، عقیدہ اپنا لیا جاتا ہے. اگر اس میں آیت نہ ملے تو حدیث پاک کو دیکھا جاتا ہے. حدیث پاک میں جو حدیث سے متواترہ ہوتی ہے اس سے اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو اسے مان لیا جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی کوئی بات ثابت نہ ہو تو اجماع صحابہ اکرام کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر اجماع صحابہ اکرام سے بھی کوئی بات ثابت نہ ہو تو پھر قیاس کی طرف توجہ کی جاتی ہے. تو سامعین اکرام، ہماری بنیاد قرآن شریف ہے، ہماری بنیاد قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہماری بنیاد اجماع صحابہ اکرام ہے. تو سامعین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. حضور نے فرمایا تو ہم نے مان لیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہولی اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. تو عزیزان گرامی، اور حضور نے ہی فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ابو بکر و عمر سیدہ کہولی اہل الجنہ، کہول کہتے ہیں بوڑھوں کو. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے اندر تو کوئی بوڑھا جائے گا نہیں. جنت کے اندر جو بھی جائے گا وہ جوان جائے گا، کوئی بوڑھا جنت کے اندر نہیں جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوڑھا اس اعتبار سے کہ جو بڑھاپے میں جس کا وصال ہوا، جو بڑھاپے میں دنیا سے گیا ہو، ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اس کے جنت میں سردار ہوں. سبحان اللہ. اور بزرگی کے اعتبار سے بوڑھا کیا کہا گیا. جس طرح پیر ہے، پیر کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے، لیکن پیر نوجوان کو بھی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح کہول بوڑھوں کی جمع ہے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو عزیزان گرامی، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس قدر شفقت فرماتے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقتاً محبتاً اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ احتراماً ادباً کھڑی ہو جاتی اور اپنی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی. تو سامعین کرام، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں. حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی وہ صاحبزادی ہیں جن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی. یہ حضور کا خاصہ ہے کہ حضور کی نسل بیٹی سے چلی.
لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 3 بیٹے ہیں۔ ایک حضرت علی اکبر ہے، ایک علی اوسط ہے اور ایک علی اصغر ہے۔ حضرت علی اوسط جو ہے ان کا نام ہے حضرت امام زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا علی ہے لیکن زین العابدین ان کا لقب ہے اور انہیں علی اوسط کہتے ہیں۔ حضرت زین العابدین جو ہے حضرت امام حسین کے بیٹے، ان سے آگے حسینی جو سادات ہیں ان کی اولاد میں سے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت حسن مصنع۔ حضرت حسن مصنع جو ہے ان سے حسنی سادات کی نسل آگے چلی، اور دونوں شہزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ تو سامعین کرام، پوری دنیا میں جتنے بھی سید ہیں، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، ہر جگہ جتنے بھی سید ہیں، یا وہ حسنی سید ہیں یا وہ حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔